صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا شاہ عالم کا۔ صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا شاہ عالم کا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خواجہ خواجہ تیری شان خواجہ معین الدین، تیری شان خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین۔ تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین۔ تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے۔ میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، کیونکہ میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ یہاں بھی کہ ملتی ہے بے گما، یہاں بھی کہ ملتی ہے بے گما، یہ بڑے سخی کا ہے آستا، یہ بڑے سخی کا ہے آستا۔ یہاں سب کی بھرتی ہے جولیا، یہاں سب کی بھرتی ہے جولیا، یہ درے غریبی نواز ہے، یہ درے غریبی نواز ہے میرا خواجہ۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور آ گیا، نور آ گیا، حق دا نور آ گیا، بولو نور آ گیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی
پھٹتا ہے باڑا نور کا نور دل دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا بولو نور میں گدا تو بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا حقدہ نور آ گیا بولو نور تیری نسل پاک میں ہو ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہو ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا بولو نور رضا آگے بڑھے نوری کا فیض نور ہے رضا آگے بڑھے نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری وزر بڑھ کر کے سیدھا نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا السلام علیکم. میری نعت شریف پڑھنے سے پہلے پڑھنا تو پڑھنا السلام علیکم. میری نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک درود شریف کا نذرانہ پیش مدینہ 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 نظر میں ہے کعبہ نظر میں ہے کعبہ تو دل میں ہے مدینہ تو دل میں ہے مدینہ نظر میں ہے کعبہ تو دل میں ہے مدینہ تو دل میں ہے مدینہ یہی ادھر حقیقت ہے جینے میں جینا یہی ادھر حقیقت ہے جینے میں جینا ادھر حقیقت ہے جینے میں جینا مدینہ 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 تڑپتے ہوئے دل کا ہے یہ وظیفہ تڑپ تڑپ ہوئے دل کا ہے یہ وظیفہ تڑپتے ہوئے دل کا ہے یہ وظیفہ مدینہ 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 کرم یہ نہیں تو پھر اور کیا ہے کرم یہ نہیں تو اور کیا ہے کہاں وہ مدینہ کہاں یہ مدینہ کہاں وہ مدینہ کہاں یہ مدینہ مدینہ مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہے طیبہ میں اپنی خوشی کا یہ عالم ہے طیبہ میں اپنی خوشی کا یہ عالم کہ ہاتھ آ گئے جیسے کوئی خزانہ کہ ہاتھ آ گئے جیسے کوئی نعرے رسالت بخاری دلہا بخاری دلہا نعرے تحریر نعرے رسالت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ طیبہ میں اپنی خوشی کا یہ عالم کے ہاتھ آ گئے جیسی کوئی خزانہ کے ہاتھ آ گیا جیسے کوئی خزانہ مدینہ 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 مرو بھی تو جنت جیو بھی تو جنت مرو بھی تو جنت جیو تو بھی جنت مرو تو بھی جنت جیو تو بھی جنت مبارک ہے مرنا مبارک ہے جینا مبارک ہے مرنا مبارک ہے جینا مدینہ 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 الہی سلامت رہے سب گنبد الہی سلامت رہے سب گنبد وہ ہے جان دل کا گویا نگینہ وہ ہے دل کا گویا نگینہ مدینہ 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 مدینے میں الحمدللہ مرزا کہتے سال ہجری باہر ایک مہینہ مدینہ 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 السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
منصورہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھاتا پیتا سوتا نہیں اس کا رشتہ ناتا نہیں کھاتا پیتا سوتا نہیں اس کا رشتہ ناتا نہیں اس کے پتا ماتا نہیں اس کا جوڑو جاتا نہیں اللہ 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 سرکار امام حسین کے بعد عقیدت پیش کرتے ہیں پیروں کے مصلے پر وہ سج گئے شکرانہ پیروں کے مصلے پر وہ سج گئے شکرانہ شبیر نے بتلایا اسلام پہ مٹ جانا شبیر نے دکھلایا اسلام پہ مٹ جانا دنیا تو نہ بھولے گی عباس وفا تیری دنیا تو نہ بھولے گی عباس وفا بچانے میں بازو کا چلا جانا پانی کو بچانے میں بازو کا چلا جانا اس شبیر نے سکھلایا اسلام پہ مٹ جانا نیزہ علی اکبر کے سینے سے نکالا تھا نیزہ علی اکبر کے سینے سے نکالا تھا دیکھا نہ گیا شاہ سے یوں دل کا نکل جانا دیکھا نہ گیا شاہ سے یوں دل کا نکل جانا ناصر کا دعویٰ ہے بندہ ہے حسین ایسا ناصر کا دعویٰ ہے
امامت کے قرآن کا ڈھل جانا سانچے میں امامت کے قرآن کا ڈھل جانا شبیر نے دکھلایا اسلام پہ مٹ جانا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پشتوں سے میں نصیر ہو منگتا حسین منگتا حسین سمجھ پڑے. پشتوں سے میں نصیر ہو منگتا سے میں نے پایا حسین سے میں نے پایا حسین نبیوں کی روز حشر اس کا ثبوت دے دیا اصغر کا جنگ نے. اس کا ثبوت دے دیا اصغر کا جنگ نے. شیروں کا شیر ہوتا ہے شیروں کا شیر ہوتا ہے حسین کا. میدان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب. میدان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب. ہمیشہ رہتا ہے بندہ حسین کا. ہمیشہ رہتا ہے بندہ حسین کا. اس کا ثبوت دے دیا اصغر کا جنگ نے. بولو نا. اس کا ثبوت دے دیا اصغر کا جنگ نے. شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا. پشتوں سے
نگاہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار گاؤں بلندروں کے پاک پڑے اللہ سولے وقت کے لیے بار بار بلندروں کے پاک پڑے اللہ شریف سے ماشاءاللہ سماعت فرمائیں کہ زندگی یوں تو سجی رہے مگر زندگی یوں تو سجی رہے مگر اس طرح کا وہ جینا تو کیا بات ہے زندگی یوں سب جی رہے ہیں مگر اس طرح کا وہ جینا تو کیا بات ہے زندگی یوں تو سب جی رہے ہیں مگر اس طرح کا وہ جینا تو کیا بات ہے دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے یہ شعر کے سماعت یا خدا بس یہی التجا ہے میری ہوئے سرکار میں حاضری ہو میری یا خدا بس یہی التجا ہے میری ہوئے سرکار میں حاضری ہو میری یا خدا بس یہی التجا ہے میری ہوئے سرکار میں حاضری ہو میری فجر کا وقت ہو اور جمعے کا ہو دن فجر کا وقت ہو اور جمعے کا ہو دن اور ہو حج کا مہینہ تو کیا بات ہے فجر کا وقت ہو اور جمعے کا ہو دن اور ہو حج کا مہینہ تو کیا بات ہے وہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے سبھی روز محشر جب آئیں گے پیارے نبی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے سبھی روز محشر جب آئیں گے پیارے نبی اس گھڑی ان کے ہاتھوں سے ہو جائے گا اس گھڑی ان کے ہاتھوں سے ہو جائے گا جام کو سر کا پینا تو کیا بات ہے اس گھڑی ان کے ہاتھوں سے ہو جائے گا جام کو سر کا پینا تو کیا بات ہے جتنے نجدی وہابی صلح کلی تھے چھوڑا کر یہ فرما دیا جتنے نجدی وہابی صلح کلی تھے سب کے چھکے چھوڑا کر یہ فرما دیا جتنے نجدی وہابی صلح کلی تھے سب کے چھکے چھوڑا کر یہ فرما دیا میں ہوں اختر رضا ساتھ میں ہوں اختر رضا ساتھ رہنا ہے گئے دل
بنا لے مدینہ تو کیا بات ہے میں ہوں اختر رضا ساتھ رہنا ہے گر دل بنا لے مدینہ تو کیا بات ہے من کو ہوتے مانو سن کے شیر سماعت حسین پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں حسین پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں حسین پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں انہیں ایک روز اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں میں انہیں ایک روز اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں میں مصیبت سے کوئی کہہ دے مصیبت سے کوئی کہہ دے میرے گھر سے نکل جائے مصیبت سے کوئی کہہ دے میرے گھر سے نکل جائے علی کے لال کا نعرہ لگانا چاہتا ہوں میں علی کے لال کا نعرہ لگانا چاہتا ہوں میں چند شعر سمجھتا ہوں یہ روح حسینی ہے یہ روح حسینی ہے یہ جان حسینی ہے یہ روح حسینی ہے یہ جان حسینی ہے یہ روح حسینی ہے یہ جان حسینی ہے یہ جان حسینی ہے شکر خدا ہم پر اے شکر خدا ہم پر فیضان حسینی اے شکر خدا ہم پر فیضان حسینی ہے یہ شعر کے سمجھ جب وقت کبھی آیا ہم کر کے دکھا دیں گے جب وقت کبھی آیا ہم کر کے دکھا دیں گے جب وقت کبھی آیا ہم کر کے دکھا دیں گے ہم کر کے دکھا دیں گے سرکار کے قدموں پر سرکار کے قدموں پر قربان حسینی سرکار کے قدموں پر قربان حسینی ہے سرکار کے قدموں پر قربان حسینی ہے اور خوشبو تیری نسبت کی سانسوں میں سمائی ہے خوشبو تیری نسبت کی سانسوں میں سمائی ہے خوشبو تیری نسبت کی سانسوں میں سمائی ہے سانسوں میں سمائی ہے اس جسم کا ہر لمحہ اس جسم کا ہر لمحہ ہر آن حسینی اس جسم کا ہر لمحہ ہر آن حسینی ہے یہ شعر بھی سمجھ فرمائے میرے فادر کی دیوان نے خاموش کی سماج
کہ دنیا نے جہاں دیکھا قدموں کے نشان پائے، دنیا نے جہاں دیکھا قدموں کے نشان پائے، دنیا نے جہاں دیکھا قدموں کے نشان پائے، قدموں کے نشان پائے، یہ ہند حسینی ہے، یہ ہند حسینی ہے، میرا خواجہ حسینی ہے۔ کہ دنیا نے جہاں دیکھا قدموں کے نشان پائے، دنیا نے جہاں دیکھا قدموں کے نشان پائے، قدموں کے نشان پائے، یہ ہند حسینی ہے، یہ ہند حسینی ہے، میرا خواجہ حسینی ہے، یہ ہند حسینی ہے، میرا خواجہ حسینی ہے۔ آخری شعر سمجھ فرمائیں۔ ہے کون فیضان کیا ہے، ہے کون فیضان کیا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے کون فیضان کیا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، کرتے ہیں جہاں والے، کرتے ہیں جہاں والے اعلان حسینی ہے، کرتے ہیں جہاں والے اعلان حسینی ہے، یہ روح حسینی ہے، یہ جان حسینی ہے۔ السلام علیکم۔ الفاتحہ الی روح النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بگردہ پی بلافتاد کشتی بی خانو شکستہ راتو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنی یا معین الدین چشتی شاہ مان سلطان دین سید احمد قدیر مدد کنی یا غوث اعظم مخدوم جہانیہ دستگیر 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 وصلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد رسول کی جانب لو لگا کر بھیگ دینے والی داتا و آقا محبوب رب اکبر کونین کے سرور دارین کے تاجور روشنی چشم ابواب البشر نبی خشک و تر رسول بحر و بر فیض کے سمندر نور کے پیکر
حضرت عبداللہ کے نور نظر، حضرت دائی حلیمہ کے مطمئن نظر، ہم غریبوں سے محبت فرمانے والے پیغمبر جناب احمدی مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قربان میں درودوں کی ڈالی عقیدت کی تھالی میں سجا کر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بآواز بلند پڑھے اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. زمانے میں وہی عالی مقام ہوتا ہے جن کے لبوں پہ درود و سلام ہوتا ہے. پھر محبت کے ساتھ نبی اور علی نبی پر ہدیہ درود بآواز بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. نازش اہل سنن، فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، امام اہل سنن رضی اللہ تعالی عنہ یوں عرض کرتے ہیں تمہارے ہو کے ہم کس کے پاس جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہو کے ہم کس کے پاس جائیں، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے. اور اسی سے لگی ہی بات کسی عاشق نے کہی ہے، سید البشر کی گود کے پالے حسین ہیں. بولے محبت سے، امام حسین کی گود میں کھیلے ہیں، ہمارے نبی کی گود میں. وہ گود کتنی اعلیٰ ہے، کائنات میں کسی کو نصیب نہیں جو حسین کو نصیب ہے. سید البشر کی گود کے پالے حسین ہیں، اللہ رے کیا مرتبے والے حسین ہیں. بولے محبت سے، سید البشر کی گود کے پالے حسین ہیں، اللہ رے کیا مرتبے والے حسین ہیں. نانا نبی بابا علی، بولے بابا میرے علی کا جہاں میں بول بالا ہے، میرے علی کا جہاں میں بول بالا ہے، فلک پر ذکر ہے قرآن میں حوالہ ہے. فلک پر ذکر ہے قرآن میں. نانا نبی بابا علی، نانا نبی بابا علی، ماں سیدہ فاطمہ. نانا نبی بابا علی، ماں سیدہ فاطمہ. ہر رخ سے دیکھیے تصویر حسین کی، ہر رخ سے دیکھیے، ہر رخ سے دیکھیے تصویر حسین کی. اور ذوق دہلوی کہتے ہیں کیا سمجھ پائے گا کوئی سراپا حسین کا، کیا سمجھ پائے گا کوئی سراپا حسین کا. سورج نے بھی نہیں پا سکا سایہ حسین کا، سورج نے بھی نہیں پا سکا سایہ حسین کا. محبت سے درود پاک سنائیں اللہم صلی علیہ مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سرزمین پر جلوہ کر رہے ہیں، ختم قرآن ہو رہا ہے، امام حسین اپنی زیارت سے آنے والوں کو مشرف فرما رہے ہیں۔ ادھر اچانک کوفہ سے خط آنا شروع ہوئے، ایک خط آیا، دو خط آئے، کئی خط آئے۔ میرے جدے ہی سرکار خطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خط کی بات آ گئی تو یہ بات عرض کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں خط موت کا آیا تو یہ لکھا جواب، خط موت کا آیا تو یہ لکھا جواب۔ خط ہوتا نا، آج تو خط لکھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا جب سے موبائل میدان میں آیا۔ کمپنی نے اس کو فائدے کے لیے بنایا تھا، مگر فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ جب موبائل میدان میں نہیں تھا تو آدمی جھوٹ کم بولتا تھا، آج کثرت سے بولتا ہے، پیٹ بھر کے جھوٹ بولتا ہے۔ دوست کا فون آیا، پوچھا بھیا کہاں ہو؟ تو گھر میں بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھانا، اور جواب یوں دیتا ہے میں ارجنٹ کام سے بامبے گیا۔ بتاؤ یہ جھوٹ نہیں ہے؟ اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ رسول کی لعنت ہے۔ ہمارے نبی نے اس لیے فرمایا صدق والکذب والجوریہ۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں سچ بولو، سچ میں نجات ہے، سچ میں کامیابی ہے، سچ میں برکت ہے۔ سچ بولو گے سچوں کی صحبت میں اٹھائے جائے، والکذب والجوریہ، اور جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتے بولتے ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے اس لیے منع فرمایا جب بھی بولو سچ بولو۔ اور سچ بولنے والے کی ایک پہچان بتاؤں، جو سچا ہوتا ہے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ بولے محبت سے، چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ اور جو کثرت سے جھوٹ بولتا ہے اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے دھتورے کی طرح۔ یہ سچ اور جھوٹ کی برکت ہے، اس لیے سچ بولو، چہرے پہ نور رہے گا، تاکہ نبی تم پر کرم فرمائے۔ میرے خواجہ کی خدمت میں بابا فرید الدین گنج شکر آئے۔ کون ہے بابا فرید؟ کون ہے بابا فرید؟ اور کس ارادے سے آئے تھے؟ مرید ہونے کے ارادے سے۔ کون سے ارادے سے آئے تھے؟ مرید ہونے کے ارادے سے آئے تھے۔ خواجہ سرکار اجمیر میں جہاں جلوہ کرتے وہاں ایک درخت سے ٹیک لگا کر اپنے پیر بھائی کو خط لکھ رہے تھے، بات خط کی ہے۔ تو خواجہ سرکار قدم بوسی کر کے بیٹھ گئے۔ بابا فرید غریب نواز سرکار کے قدم بوسی کی بیٹھ گئے ادب کے ساتھ، دونوں دانو بیٹھ گئے۔ یہ بڑوں کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ ہے، گردن جھکائے، آنکھوں کو بند کیے۔ تو خواجہ سرکار جس درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے وہ درخت تھا سوپا۔ تو یہ تصور میں سوچ رہے ہیں یا اللہ میرے خواجہ جس درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے وہ بھی سوکھا رہے۔ اتنا سوچنا تھا کہ سوکھے درخت میں پتی نکل آئے، پھول نکل آئے اور خوشبو ہوتا رہے۔ سوچا تھا ادھر سوکھے درخت میں پتیاں نکل آئی، کوپلیں نکل آئی، پھول نکل آئے۔ تو خواجہ سرکار فرماتے ہیں فرید الدین فیض لینے آئے ہو یا فیض دینے آئے ہو؟ اللہ اللہ، فیض لینے آئے ہو یا فیض دینے آئے ہو؟ سمجھ میں آئے نہیں آپ کے؟ بڑوں کی خدمت میں ادب سے جاؤ گے اللہ اپنا فضل فرمائے۔ غریب نواز سرکار نے فرمایا فرید الدین میں نے تمہارا ہاتھ میرے قطب الدین کے پاس رکھا ہے، جب دہلی چلے جاؤ وہاں جا کے مرید ہو جاؤ۔ یعنی پہلے کے لوگ
پہلے کے پیر جس کا جہاں حق ہوتا تھا وہیں بھیجتے تھے، ہر ایک کو نہیں بناتے تھے، جس کا حق جہاں ہوتا تھا وہیں بھیجتے تھے۔ آج تو اللہ کی بنا ہے۔ بہرحال تو میرے خواجہ خط لکھ رہے تھے ٹیک لگا کر، بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصور کیا، سوکھے درخت کے اندر کوپل آ گئی، پتے آ گئے، نکل گئے۔ بابا فرید نے زبان سے نہیں کہا، صرف تصور کیا، اور وہ تصور کہاں ہوتا ہے؟ دماغ میں، باہر نہیں ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے۔ میرے خواجہ نے اندر کی بات بتا دی کہ فرید الدین کیا سوچ رہے ہو؟ ارے جب میرے خواجہ کی اس سوچ کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کے جاننے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو کسی عاشق نے کہا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زماں کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بات خط کی چل رہی ہے کہ کوفہ سے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ میرے جتے ہی سرکار خطب عالم عرض کرتے ہیں، خط موت کا آیا تو یہ لکھا جواب، خط موت کا آیا تو یہ لکھا جواب، آنا ہو جب آ جانا مدینے میں ملیں گے۔ سبحان اللہ، بولے محبت سے، آنا ہو جب آ جانا مدینے میں ملیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، جانو دل ہوش و خیرت، سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رہا سارا تو سامان گیا۔ اور شاہ عالم عرض کرتے ہیں، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے یا نبی سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ خط کا آنا شروع ہو گیا۔ حضرت امام حسین خط لانے والے کو دیکھتے اور اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیتے۔ آخر کار ایک خط امام حسین کو ایسا موصول ہوا کہ اس کا مضمون یہ تھا، اے ابن رسول اللہ آپ تشریف لائیں، ہم ظالم و جابر یزید فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، آپ تشریف لائیں۔ اور اگر آپ تشریف نہیں لائے اور میدان محشر میں ہم سے پوچھا گیا تو ہم کہیں گے کہ ہم نے ابن رسول اللہ کو بلایا تھا، انہوں نے ہمیں ویسے چھوڑ دیا، اس لیے مجبور ہم نے اس کی بیعت کی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آنے والے کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ مسکرایا اس لیے کہ اب نادان سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ رہا ہے، اس لیے آپ نے مسکرایا۔ آنے والے سے آپ نے وعدہ فرما لیا، ٹھیک ہے کہ ہم ہمارے آنے سے پہلے ہم ہمارے نائب کو بھیجیں گے، وہ وہاں سے اطلاع دیں گے، حالات جیسے ہی اچھے ہوں گے ہم خود آ جائیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف آنے والے سے وعدہ فرما لیا، وہ واپس ہو گیا ہے۔ تو اس نے پورے کوفہ میں جا کے اعلان کر دیا، ہوا کی طرح سے یہ خبر پہنچ گئی کہ امام آ رہا ہے، امام آ رہا ہے، امام آ رہا ہے۔ ادھر آپ نے اپنے نائب حضرت امام مسلم کو بلایا، بلا کر ارشاد فرمایا، بھائی حالات تمہارے سامنے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کوفی کیسا ہے، مگر ہمیں ظاہر پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ شریعت کا فتویٰ ظاہر پر ہوتا ہے، باطن پر نہیں ہوتا ہے۔ ظاہری حالات جو بتا رہے اس کے حساب سے ہمیں کوفہ جانا ہے، مگر اس سے پہلے آپ جاؤ وہاں جا کے حالات کا جائزہ لے کر خط لکھو، ہم خود آ جائیں گے۔ حضرت امام مسلم نے اپنے بھائی کی خدمت میں سلام محبت پیش کیا اور عرض کیا کہ ٹھیک ہے میں صبح تیاری کر لیتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نماز فجر کے بعد اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ کون سا وقت ہے؟ بولے، نماز فجر کے بعد کون سا وقت ہے؟ نماز فجر کے بعد۔ فجر کی نماز کا وقت اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے
اتنا اہم ہے. قرآن کہتا ہے والفجر، اس وقت کی قسم. قرآن کہتا ہے والفجر، اس وقت کی قسم. کون سا وقت؟ جس وقت مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں. ہمارے نبی کون سے وقت میں آئے؟ وقت فجر میں. بولے محبت سے، کون سے وقت میں آئے؟ وقت فجر میں. اس لیے علماء فرماتے ہیں جو فجر کے وقت میں اٹھتا ہے اللہ چہرے پہ نور عطا فرماتا ہے. جو فجر کے وقت اٹھتا ہے اللہ اس کے روزے میں نور عطا فرماتا ہے. جو فجر کے وقت اٹھتا ہے اللہ اس کے کردار میں نور عطا فرماتا ہے. جو فجر کے وقت میں اٹھتا ہے اللہ اس کی دعاؤں میں نور عطا فرماتا ہے. اسی لیے وقت فجر اٹھنے کی عادت بنا. تو وقت فجر اٹھ گئے تو اس کا مطلب نہیں کہ کھیل کود کے لیے چلے گئے، نہیں. وقت فجر اٹھیے، نماز فجر ادا کریے. کون سی نماز؟ بولے محبت سے، کون سی نماز؟ نماز فجر. دیکھیے تاریخ میں ایک اللہ والے کا نام آتا ہے جسے حضرت شاہ مینا کہتے ہیں. لکھنؤ کے سرزمین پر آپ کا مزار پاک ہے. حضرت شاہ مینا بہت پائی کے بزرگ ہیں. اتنے پائے کے بزرگ کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی، ہمارے نبی کی زیارت ہو جاتی. تو حضرت شاہ مینا کے پاس میں کوئی بھی آتا اور کہتا کہ حضور مجھے نبی کی یاد آ رہی ہے، مجھے آپ نبی کی زیارت کرا دیں. تو حضرت شاہ مینا اپنی آسا لیتے، لکڑی لیتے اور اس سے مارنے لگ جاتے تھے. وہ مارتے نہیں تھے، یہ تو ایک بہانہ تھا. اس طرح سے وہ نبی کو دعوت دیتے، سرکار یہ آپ کا امتی آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے آپ تشریف لائیں. ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ نے آپ سے کہا حضور مجھے نبی کی یاد آ رہی، زیارت کرا دیں. حجرے میں کہا تو آپ نے حجرے میں مارنا شروع کر دیا. کہا حضور آپ مجھے مار کیوں رہے ہیں؟ میں نے تو زیارت نبی کے لیے کیا، مار کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا مار نہیں رہا ہوں، یہ ایسا انداز ہے اس بہانے سے میں نبی کو بلا رہا ہوں. سرکار سنیے آپ کی جوانی آپ کو دیکھنا چاہتی ہے. تو وقت فجر اتنا اہم ہے، اسی لیے امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ شہزادے وقت فجر کے بعد اپنے سفر کا آغاز کر لیں. اچھا ایک بات بتائیں، حضرت امام مسلم مکے سے کوفہ کیوں جا رہے تھے؟ اسلام کے نام، اس کی ترقی کے لیے، اس کی بحالی کے لیے، اس کو عروج اور ارتقاء کا پہنچانے کے لیے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قاصد کو بھیجا، وقت فجر اپنا سفر اپنا آغاز کر لیا. فجر کی نماز کے بعد حضرت امام مسلم نے اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہا تو اس سے پہلے اپنے بھائی کے پاس حضرت امام حسین کے پاس آیا، آ کر کے قدم بوسی کی اور کہا حضور دعا فرمائیں اللہ میرے سفر میں برکتیں عطا فرمائے. کیا مطلب؟ جب سفر کے لیے نکلو تو اپنے بڑوں سے دعائیں لے کر نکلو، اپنے ماں باپ سے دعائیں لے کر نکلو، اپنے بڑوں سے دعائیں لے کر نکلو، اپنے پیر مرشد سے دعائیں لے کر نکلو. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے جب سفر کے لیے نکلو تو 3 سورتیں پڑھ کر نکلو. فرماتے 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھو، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھو، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھو. فرماتے اس کی برکت سے جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اس مقصد میں نقصان نہیں ہوگا، نفع ہی نفع ہوگا. اس مقصد میں نفع ہی نفع ہوگا. اب دعا لے کر نکلے تو کیا دیکھا کہ 2 بچے خوبصورت سامنے کھڑے ہوئے. یہ کن کے بچے تھے؟ یہ حضرت امام مسلم کے بچے تھے. دونوں بچوں نے ادب کے ساتھ کہا کہ بابا جان ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کسی سفر کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے تسلی دی، تشریف فرمائی، بچوں سے کہا صبر کرنا، آپ کے بابا ایک عظیم مہم کے لیے جا رہے ہیں، بہت جلد واپس آئیں گے. تو بچوں نے کہا نہیں بابا، جس
जिस सफर के लिए आप जा रहे हो उस सफर के लिए हमें भी साथ लेकर चलो। बाप और बेटे की तकरार हो रही है, दोनों बच्चे इसरार कर रहे हैं हम साथ चलेंगे। हजरत इमाम मुस्लिम उन दोनों बच्चों को समझा रहे हैं। उसी दरमियान इमाम हुसैन तशरीफ ले आए तो इरशाद फरमाया कि मुस्लिम कभी कभी छोटों की बात मान लिया करो। बोलो मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोलो, कभी छोटों की बात, हाँ, छोटों पर शफकत किया करो, उनकी कभी बात मान लिया करो। ये हुक्म किसी और का नहीं, इमाम हुसैन का हुक्म था। किसका था? इमाम हुसैन का हुक्म, अपने बड़े भाई का हुक्म था। इमाम हुसैन का हुक्म सुनते ही कहा ठीक है मैं इनको साथ ले जाता हूं। हजरत बच्चा होता है, बच्चा होता है, ये अल्लाह की नेमत है। हमारे नबी फरमाते हैं छोटे बच्चे जन्नत की चिड़िया हैं। अरे बोलो ना यार, छोटे बच्चे जन्नत की चिड़िया है। इसलिए नबी फरमाते हैं बच्चों को अगर मारने की जरूरत पड़ जाए तो उसके चेहरे पे मत मारना, उसके मुंह के ऊपर मत मारना, उसको तंबी करो, समझाओ। मारने की जरूरत पड़ जाए तो छड़ी से बदन पे हल्का सा मार दो, मगर चेहरे पे मत मारना। नबी फरमाते हैं जन्नत की चिड़िया है। आपने देखा होगा चिड़िया कभी इस डाली पे बैठती, कभी इस पर बैठती, कभी उस पर बैठती। बच्चा भी तो ऐसा ही हो, छोटा बच्चा कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी वो बर्तन तोड़ता है, कभी उसको सही करता है। इसलिए नबी फरमाते हैं बच्चों से मोहब्बत करो, जन्नत की चिड़िया है। एक तारीख देखें, एमपी में एक जगह है गवालियर, और गवालियर में एक अल्लाह वाले का मज़ार है जिसको मखदूम गवालियर कहते हैं। वहां के लोगों ने इख्तलाफ किया और कहा आप यहां से चले जाए। ठीक सूरज गुरूब होते ही आप अपने काफिले को लेकर वहां से निकले, वो जंगल में पहुंचे तो डाकुओं ने हमला कर दिया। हमला करने के बाद आमने सामने मुकाबला होगा तो एक डाकू ने आपकी सवारी के आगे आपकी नवासी बैठी हुई थी, छोटी बच्ची, और कान में उसके बाली थे। उस डाकू ने उस बाली को पकड़ा और जोर से इस तरह से झटका लगाया तो नवासी के कान से खून निकलना शुरू हुआ। बेदर्दी के साथ, आवाज के साथ वो बच्ची रोई। हजरत मखदूम गवालियर को बर्दाश्त न हुआ, आपने तलवार उठाई, यूं लहराई। लहराना ये था कि जितने डाकू थे वो जमीन के नीचे गिर गए। मगर हातिफ गैबी से आवाज आती है महबूब इतना भी बर्दाश्त ना कर सके। कहा मौला ये बच्ची के ऊपर हमला किया इसलिए मैंने तलवार घुमा दी। चूंकि बच्चे थे ना, बच्चे होते हैं, चाहे किसी का भी बच्चा हो, और बच्चे की मोहब्बत इंसान पर जब गालिब आती है तो इंसान जो करना चाहे वो कर गुजरता है। आवाज आती है जब हमने तुम्हें विलायत की फेरिस्त से नाम काट दिया है, अब यही सजा है, कई बरस तुम जाकर के एक बात की रखवाली करो। बतलाने का मकसद यह था कि बच्चा होता है, वो दिल का जिगर होता है, दिल का टुकड़ा होता है। एक तारीख और देखें आप, बगदाद में एक अल्लाह वाले थे, कई मन्नतों के बाद उनके यहां लड़का पैदा हुआ। अचानक बीमारी में मुब्तला हुआ और मुब्तला होने के बाद वो यहां तक इस हद तक बीमार हुआ कि वो मौत के करीब हो गए। मौत का फरिश्ता आने ही वाला था कि आपकी वो अल्लाह वाले जो थे उनकी बीवी ने जाकर कहा कि इतनी अल्लाह अल्लाह किस काम की? अरे ये हजारों मन्नतों के साथ मांगा गया, मिला है अल्लाह की बारगाह से, तो आपकी विलायत कब आएगी? आप दुआ कर दो ताकि बच्चा सही हो जाए। आप खामोश रहे, बड़ा होता है।
رضائے مولا ادھما مولا، بندہ وہی ہے جو رب کی رضا پر راضی رہے۔ جیسے ہی موت کے فرشتے نے اپنا پنجہ آگے بڑھانا چاہا کہ اس اللہ والے نے دعا کر دی کہ مولا اسے واپس کر دے، موت کا فرشتہ واپس ہو گیا اور اس کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ مگر ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کیا تم اتنا بھی برداشت نہیں کر پائے؟ تو انہوں نے تڑپ کر کہا مولا یہ بچہ ہے۔ کیا ہے بولو محبت سے؟ یہ بچہ ہے۔ تو بچے کی محبت دل میں پائی جاتی ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا آغاز سفر فرماتے ہیں، بچوں نے اصرار کیا تو دونوں بچوں کو ساتھ میں رکھا اور آپ نے فرمایا کہ کسی بات کا سوال مت کرنا۔ اس طرح امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اسلام کی آبیاری کے لیے جا رہا ہے، اسلام کی بقا کے لیے جا رہا ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے جا رہا ہے۔ آج ہمیں دین بہت آسان ملا ہے، ہمیں دین بہت آسانی کے ساتھ ملا ہے، ہمیں تو اتنی آسانی کے ساتھ ملا ہے کہ اس دین کو ہم ایسا استعمال کرتے ہیں جیسے بارش کے موسم میں چھاتا، خاص طور سے باپے کی سرزمین پر ادھر بارش آئی ادھر گئی تو آدمی ہاتھ میں چھاتا رکھتا ہے، بارش آئی تو کھول دیتا ہے، گئی تو بند کر لیتا ہے۔ اس طرح سے دین اسلام کو استعمال کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ان سے پوچھو اسلام اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے جد کریم سرکار مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ پوری روئے زمین کی سیر فرمائی۔ کتنی مرتبہ؟ بولے محبت سے، 3 مرتبہ پوری روئے زمین کی سیر فرمائی۔ مقصد کیا تھا؟ دین کی اشاعت۔ مقصد کیا تھا؟ دین کی تبلیغ۔ مقصد کیا تھا؟ دین کا کام کرنا۔ مقصد کیا تھا؟ مخلوق خدا کو دین کی طرف بلانا۔ یہی تو مقصد تھا۔ اسی مقصد کے لیے آپ نے سفر کیا۔ آپ کے سفر کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ جس سفر کے لیے روانہ ہوتے راستے میں اگر کسی اللہ والے کا مزار ملتا تو وہاں تھوڑی دیر رک جاتے، وہاں پر تھوڑی دیر رک جاتے، قرآن کی تلاوت کرتے، نفل نماز پڑھتے، فاتحہ پڑھتے۔ لوگوں نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے یہاں رکنے کی؟ کہا یہ اللہ والے کا مزار ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ، یہاں سے اللہ کا فیضان ملے گا۔ بولو محبت سے۔ اس لیے تو ہم کملی شاہ جاتے ہیں، اس لیے تو جمال الاولیاء جاتے ہیں، اس لیے تو شاہ احمد آباد شاہ بخاری جاتے ہیں، اس لیے تو سرکار قطب عالم جاتے ہیں، اس لیے تو نظام الدین اولیاء جاتے ہیں، اس لیے تو بختیار قادری جاتے ہیں، اس لیے تو غریب نواز جاتے ہیں، یہاں سے اللہ کا فیضان ملتا ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا یہ نیا طریقہ نہیں ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ بولے محبت سے اور محبت سے بولو، یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا یہ سنت نبی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے قرنی کے بارے میں نشاندہی فرمائی اور سرکار فاروق اعظم اور حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ تمہاری ان سے ملاقات ہوگی اور ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا اور یہ تحفہ بھی لے کے جانا اور ان سے یوں کہنا کہ وہ میری امت کی مغفرت کی دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ جانا، نیکوں کے پاس جانا ہمارے نبی کی سنت ہے، اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تاکہ نبی کی سنت ادا ہو جائے۔ دوسرا آپ کے سفر کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کسی مسلمان بستی میں سے گزرتے تو معلوم کرتے یہاں قبرستان ہے، اگر قبرستان ہوتا تو وہاں قبرستان میں جاتے، وہاں قیام کرتے، وہاں قرآن کی تلاوت کرتے، وہاں قبر میں لیٹنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے اشارے سلام کرتے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد جو تمہارے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ ان کی قبر پہ جا کر مغفرت کی دعائیں کرو، مغفرت کی دعائیں کرو۔ اس لیے قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ آج یہ آئے کل ہمیں بھی قبرستان پہنچنا ہے۔
मखदूम जहानिया जहां सरकार एक वादी से गुजर रहे थे, मिस्र की वादी से, क्या देखा? सामने से एक जनाजा आ रहा है। क्या आ रहा है? बोले मोहब्बत से, सामने से जनाजा आ रहा है। अब जनाजे का हुक्म क्या है? अगर जिसका जनाजा वो मोमिन है, 40 कदम चलो, गुनाह माफ होंगे। बोले मोहब्बत से, नमाज जनाजा में शरीक हो, नमाज पढ़ो, उसके लिए मगफरत की दुआ करो, उसको दफनाओ और मगफरत की दुआ करके चले आओ। 40 कदम चलोगे गुनाह माफ। क्या माफ होंगे? 40 कदम चलोगे गुनाह माफ होंगे। एक जनाजा महरोली शरीफ हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला, वो जनाजा चला निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से, तो वहां से महरोली बख्तियार काकी का आस्थाना 35 किलोमीटर का फासला है। अब यहां से वहां पहुंचा तो जहां 2000 नमाजी थे वहां 1000 रह जाते हैं, जहां 1000 होते हैं वहां 500 रह जाते हैं, जहां 500 है वहां 200 रह जाते हैं नमाजी, बाकी सब खड़े होते हैं। ये जनाजा जब वहां पहुंचा तो 2000 में से कितने रह गए? 500 रह गए, बाकी सब खड़े गए, बाकी जरूरत के काम थे वहां चले गए। कभी ऐसा होता है कि इमाम साहब भी नहीं होते हैं, इसलिए कि वो भी कई काम से चले जाते हैं, कभी ऐसा होता है। जनाजा वहां पहुंचा तो देखा, मालूम किया भाई ये इमाम साहब का है, कहा इमाम साहब कुछ काम से चले गए, वो नहीं आए, तो इंतजार करने लगे नमाज जनाजा कौन पढ़ा। तो अचानक एक अल्लाह वाले आए, सबने कहा कि उधर आप नमाज पढ़ा। चल ठीक है, नमाज के लिए खड़े हो गए, सफे दुरुस्त हो गए, पहले ही कहा अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर कही। तो क्या देखा कि सामने जो लेटा हुआ है वो गुनाहगार है, जिसकी आप नमाज पढ़ा रहे वो गुनाहगार है। तो उसकी हालत में आपने अर्ज किया मौला कि ये तो गुनाहगार है, जिसकी मैं नमाज पढ़ा रहा ये गुनाहगार है, आप तुम उससे वादा कर जब तक इसके गुनाह माफ नहीं करेगा मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। हालत नमाज में हुक्म आगे बढ़ो का नहीं, हुक्म होता है कि बंदे आगे बढ़, हमने इसके गुनाह माफ कर दिए, इसके गुनाह माफ कर दिए। मालूम हुआ कि जिंदों से मुर्दों को फायदा होता है, जिंदों से मुर्दों को फायदा हुआ। अब उन्होंने देखा कि भी आगे वाले के मामला तो सही हो गए, जो पीछे देखा तो पीछे भी सब गुनाहगार, तो कहा मौला पीछे भी गुनाहगार है, अब जब तक इनको माफ नहीं करेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो हातिफ गैबी से हुक्म होता है आगे बढ़, हमने पिछले वाले के गुनाह को भी माफ कर दिया है। बोले मोहब्बत से मालूम हुआ मुर्दे के अमल से जिंदों को भी फायदा होता है। नमाज जनाजा पढ़ा करो, इसमें बड़ा फायदा है। इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई और चले। तो एक साहब ने इमाम साहब का रुमाल पकड़ लिया और रुमाल पकड़ कर कहता है वाकिस युवक में, आपका नाम क्या है? नाम बताइए आपका। तो जो अल्लाह वाले थे उसने कहा ए बेवकूफ, आम खा दाम से क्या मतलब? अरे तेरा काम हो गया ना, दाम क्यों पूछता है? तेरा काम हो गया, नाम क्यों पूछता है? पता नहीं, नाम बता। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम बाकी बिल्लाह है। बोले मोहब्बत से, बोले मोहब्बत से। ये बाकी बिल्लाह कौन है? हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी के पीरो मुर्शिद हैं।
فرمایا مجھے باقی باللہ کہتے ہیں، نام بتا دیا، دامن چھوڑ، کہا نہیں میرے حق میں دعا کر دو. آپ نے ابھی ان کے حق میں دعا کی، میرے حق میں بھی دعا کر دو. کہا کیا کون سی دعا چاہتا ہے؟ کہا جیسے آپ ہیں اللہ ویسا مجھے بنا دے. ارے بولو یار وہاں پر، جیسے آپ ہیں اللہ مجھے ویسا بنا دے. جانب آسمان دیکھ کر کہا مولا یہ بندہ ضد کر رہا ہے، جیسا میں ہوں ویسا ہی اسے بھی بنا دے. دیکھو یہ نماز جنازہ پڑھنے کا فائدہ، پڑھو گے نا؟ ارے بولو، بڑا فائدہ ہے. مگر میرے جدتے ہی سرکار مختوم جہانیہ جہاں گش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جنازہ گزر رہا تھا تو آپ بھی شریک ہو گئے. بھائی مومن کے جنازے میں شریک ہونا ثواب. مگر اس گاؤں والے کی بڑی عجیب تاریخ ہے. جس گاؤں کی بستی کا وہ مسلمان جس کا انتقال ہوا، اس بستی میں کوئی قبرستان نہیں تھا، تو لے کر کہاں جاتے تھے؟ جس کا بھی انتقال ہوتا وہ بستی کے قریب ایک پہاڑی تھی، وہاں لے جا کر رکھ دیتے، نماز پڑھ کے دعا کر کے وہاں لے جا کے رکھ دیتے اور واپس چلے آتے. دوسرے دن جاتے تو وہ جنازہ خالی ملتا تھا، لیٹنے والا اس میں نہیں ہوتا تھا. وہ جاتا کہاں تھا؟ تو پہاڑی جو تھی وہ شک ہوتی تھی، اس میں 40 ابدال رہتے تھے. یہ جنازے میں سے اس کو اٹھاتے اور پہاڑی کے اندر لے کر جاتے، یہ اس کا دستور تھا. جب انہوں نے جنازہ پہاڑی کے کھوپے رکھ دیا اور کہا حضور چلیے، سب جانے لگے. سرکار مخدوم جہانیہ سے کہا کہ آپ بھی چلیے. کہا میں نہیں جاتا. کہا نہیں یہاں رہنے کا حکم نہیں ہے، یہاں کا دستور یہ صرف مردہ رہتا ہے، زندے واپس چلے جاتے ہیں. کہا آپ چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں. سرکار مخدوم جہانیہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ شک ہوا، 40 ابدال نکلے، اس مردے کو لے کر اندر چلے، ساتھ میں بھی. ارے بولو یار محبت سے، ساتھ میں بھی اندر. پہلے 40 تھے، اب 41 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 41 ہو گئے. ان 40 ابدالوں کے لیے جنت سے 40 پیالوں میں کھانا آتا تھا. کیا آتا تھا؟ کھانا آتا تھا. مگر اس مرتبہ 40 پیالے نہیں آئے، 41 پیالے آئے. اور اس کا قانون یہ تھا کہ پیالے میں جو ہے وہ کھاؤ، پیالہ واپس کر دو، پیالہ واپس کر دو. ایک صاحب نے مجھ سے کہا حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کونڈے کی جو نیاز دلائی جاتی ہے تو کونڈے کھانا کیسے ہے؟ میں نے کہا کونڈے کھانا حرام ہے. کونڈے کھانا بولے نا. ارے آپ ڈرو مت، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. کونڈے کھانا، کونڈے میں کھانا جائز ہے. بھائی جو کونڈے میں ہے وہ کھائیے، کونڈے کھانا تو حرام ہے. اس لیے کہ کونڈے مٹی کے ہوتے ہیں اور مٹی کھانا حرام ہے. کونڈے کے اندر جو چیز ہے وہ کھائیے آپ، کونڈے کھانا تو حرام ہے. تو ان فرشتوں کا یہ قانون تھا کہ آپ پیالے کے اندر وہ کھائیے، پیالہ واپس کر دیں. وہ فرشتے مخدوم جہانیہ بخاری سرکار کے پاس گئے کہ بھئی پیالہ واپس کر دو. تو آپ نے کہا نہیں، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، یہ تو تبرک ہے، تبرک، اور سنی تبرک چھوڑتا نہیں ہے. ارے بولو یار بات، سنی تبرک چھوڑتا نہیں ہے. بھئی ہم جو فاتحہ دلاتے ہیں وہ تبرک ہوتا ہے کیا؟ پاک کھانے پہ پاک قرآن پڑھتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، وہ کھانا پاک ہوتا ہے، تبرک ہو جاتا ہے. جب وہ ہم کھاتے ہیں تو ہمارا حلق بھی صاف ہوتا ہے، دل بھی صاف ہوتا ہے، ہماری بولی بھی صاف ہوتی ہے. اس لیے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا نبی اللہ اسمع قالنا. یعنی جس کی روزی پاک ہوتی ہے وہی رسول پاک کا نام لیتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تو تبرک ہے، بھائی جنت سے آیا میں کیسے دوں؟ کا رب کا حکم ہے، ہم ہر روز لے کر آتے ہیں، ہر روز واپس لے کر جاتے ہیں. کا رکو، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے دو، میں دعا کروں گا رب کی بات، اگر حکم ہوگا تو میرے پاس، نہیں تو لے کے چلے جائیں. آپ نے دعا فرمائی،
حکم ہوتا ہے وہ پیالہ میرے مخدوم کے پاس ہی رہنے دو. بولے محبت سے وہ پیالہ میرے مخدوم کے پاس میں رہنے دے. سرکار مخدوم جہاں یا جہاں کش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیالہ لے کر مدینہ شریف پہنچے. کہاں پہنچے؟ بولے محبت سے. وہاں سے آپ نے سفر آگے فرمایا تو اسی وادی سے آپ جا رہے ہیں تو مصر کی ایک ایسی وادی سے گزرے کہ جہاں پر مٹی کے برتن بنانے والے قوم رہتے ہیں جس کو آپ حضرات کیا بولتے ہیں؟ کمار. مٹی کے برتن چھوٹی چھوٹی ٹپریا کے پاس میں بنی. اچانک بارش ہونے لگی. سرکار مخدوم جامعہ کا گزر ہوا, بارش ہونے لگی تو آپ ایک درخت کے نیچے جا کر کے کھڑے ہوئے تو وہ جو مٹی کے برتن بنانے والے لوگوں نے سرکار مخدوم جامعہ کو دیکھا, چہرے پہ نور. سبحان اللہ. ارے تو سننی تو ویسا ہی نور والا ہوتا ہے. بولے محبت سے وہ تو اللہ کے ولی ہیں. چہرے پہ نور دیکھا تو وہ جو بندہ تھا اس کی بیوی کہنے لگی بلا کر کہ نہیں یہ اللہ والے لگتے ہیں, ان کو اپنے مکان پہ بلاؤ نا, دعا کرا دے تاکہ اس زندگی بدل جائے. ارے بولو یار بات, زندگی کے حالات بدل جائیں, زندگی کے اطوار بدل جائیں. تو گئے جا کر کے کہا کہ بابا ہماری جو ٹپریا ہے اس میں آپ تشریف لے چلیں, تھوڑی دیر میں آرام کریں. تو حضرت نے فرمایا دیکھو میرے ساتھ یہ سواری ہے, اگر مجھے بھی لے چلنا ہے تو میری سواری کو بھی اندر لینا ہوگا. اگر سواری بارش کے پانی سے بیمار پڑ گئی تو میں سفر کیسے کروں گا؟ کہ حضور آپ بھی چلیے سواری بھی چلیے. حضرت اندر گئے. آپ کو چھوٹا سا مکان, تو جس نے دعوت دی اس کی بیوی نے کہا لو صاحب ان کو تو لے کر آئے, سواری کو بھی لے کر آئے, جگہ تو ہے نہیں اندر. تو اس نے کہا خاموش, اللہ کی رحمت بار بار نہیں آتی, اللہ کی رحمت بار بار نہیں آتی, خاموش رہو. سرکار نے رات گزاری. فجر کی نماز کے بعد اپنے سفر کے لیے آپ روانہ ہوئے تو دونوں میاں بیوی نے منت سماجت کی کہ حضور رات کی بارش کے پانی سے ہمارے مٹی کے برتن پھر دوبارہ مٹی ہو گئے. پورے سال کی کمائی ہے, بچوں کا گزر بسر اسی پر ہوتا ہے. سرکار کرم فرمائے, کچھ عنایت فرما دے. سرکار مخدوم جہانیہ نے قلم کاغذ لے کر ایک تعویذ لکھا. کیا لکھا؟ ایک تعویذ لکھا. یہ تعویذ اتنا پاورفل ہے, اتنا پاورفل ہے کہ عورت حمل کے ایام میں جس کو بچے کی پیدائش میں زیادہ تکلیف ہوتی ہو, یہ تعویذ صرف دیکھ لے آسانی کے ساتھ بچے کی ولادت ہو جاتی ہے. اور دوسرا اس کا عمل یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد میں اگر عورت یہاں نہیں ہے, دنیا کے آخری کونے میں, اگر وہ تعویذ یہاں سے پڑھ کے پھونکا جائے گا وہاں جا کر کے اس کا اثر ہوگا. یہ پاورفل تعویذ ہے. آپ نے وہ تعویذ عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس کو مٹی کے برتن جہاں تھے وہی اندر لے جا کے لگا دو, میرے جانے کے بعد نکالنا. حضرت چلے گئے. ابھی دونوں میں ابھی بھی گئے کہ حضرت نے دودھ دیا ہے, یقیناً اس میں برکت ہے, ان کا عقیدہ تھا. مٹی کو ہٹایا, اندر سے ایک برتن نکالا, نکال کے یوں بجایا. جیسے یوں بجایا تو وہ ٹرنٹر سونے کی آواز آئی. پتھر پر لگا کے دیکھا سونا ہے کیا ہے, تو پتھر پر لگایا تو پتھر بھی سونا ہو گیا. یہاں تک کہ جتنے اندر مٹی کے برتن تھے سب کے سب سونا ہو گئے. اچھا ایسا خزانہ اگر ہمیں مل جائے تو ہم کسی کو خبر کریں گے؟ بولیے, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی. مگر وہ میاں بیوی نے جا کر مصر کے راجا کے پاس جا کر کے اس کی اطلاع دی کہ ہمیں ایک خزانہ ملا ہے, ایک اللہ والے کے وسیلے سے ملا ہے, لہذا اس میں سے آدھا تم خزانے میں لے لو, آدھا ہمیں دے دو. اللہ اکبر. پہلے کے لوگ کتنے سادے تھے کہ اس کی اطلاع کرتی. آج کے لوگ تو بہت چلاک ہیں, پتہ ہی نہیں ہو رہے تھے قانون کا. سرکار مکتوب جہانیہ جہاں کا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دین کی تبلیغ کے لیے جا رہے تھے. کائے کے لیے جا رہے ہیں؟ بولے محبت سے, دین کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. اور دین کے کام میں جو بندہ نکلتا ہے اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے برکتیں عطا فرماتا ہے. ہر قدم
बरकत के बदले बरकतें अता फरमाता है। देखो सरकार मखदूम जहानिया जहां का रज़ी अल्लाह तआला हिंदुस्तान आए, दिल्ली आप तशरीफ लाए, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के सामने जो एक दरख्त है कूलर का, वो सरकार मखदूम जहानिया ने लगाया। और देखें आप गरीब नवाज सरकार के आस्थाने में अहाते नूर के सामने जो दरख्त है वो सरकार मखदूम जहानिया ने लगाया। और लगाने के बाद ख्वाजा की बारगाह में दुआ की, सरकार जिस तरह से आपका आस्थाना फैज़याब रहे, मेरी याद के लिए ये दरख्त भी आबाद रहे। तो आज तक वो दरख्त आबाद है, इंशाअल्लाह आबाद रहेगा। सरकार मखदूम जहानिया फरमाते, दीन की इशाअत के लिए जो बंदा निकलता है अल्लाह उसे बड़ी बरकतें अता फरमाता है। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे हैं, सफर शुरू कर दिया, उधर हालात बदले। इब्ने साद ने कूफी लोगों में ये ऐलान हो गया कूफा में कि इमाम हुसैन ने आने का वादा कर लिया है, वो यकीनन पहुंचने वाले। देखिए, एक होती है मयारी और एक होती है मक्कारी। मक्कारी जानते हैं आप कहते हैं यार फला आदमी बड़ा मक्कार है, बड़े मक्र से काम लेता है, मक्र करने में इसका कोई जवाब नहीं। हजरत इमाम मुस्लिम के कोफा पहुंचने से पहले ये ऐलान आम हो गया कि हजरत इमाम हुसैन आ रहे हैं, इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। सब लोग इंतजार में कि नवाज़े रसूल का दीदार होगा, नवाज़े रसूल तशरीफ लाने वाले। मगर हुआ ये कि इब्ने ज़ियाद ने कूफा से कुछ लोग यजीद के एजेंट ये वहां से निकले और जाकर के सीधा यजीद के पास जाकर के उन्होंने ये कहा कि कूफा के हालात अब काबू में नहीं आने वाले, इसलिए कि हजरत मुस्लिम आने वाले हैं, हजरत इमाम हुसैन आने वाले हैं, कूफा के हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। आप एक काम करें कि वहां की हुकूमत और सल्तनत को सही तौर पर चलाने के लिए किसी बंदे का इंतखाब करें। यजीद के पास कुछ यहूदी और नस्ल के लोग बैठे हुए, उन्होंने कहा कि एक काम करें, आप इब्ने ज़ियाद को खत लिखें कि इस जगह पर तुम अपने भाई को मुंतखब कर और सीधा कूफा पहुंच जाए। ये इब्ने ज़ियाद इतना मक्र वाला था, इतना मक्र वाला था कि इसने जब यजीद का खत पाते ही इस अंदाज से खड़ा हुआ कि हाँ मुझे मुंतखब किया गया है, इसलिए कि देखिए हुकूमत मिलेगी, जायदाद मुझे दी जाएगी, इसलिए मैं कूफा के हालात जाकर कंट्रोल करूं। देखिए, दौलत एक ऐसी चीज है कि इंसान को पागल बना देता है, इसलिए हमेशा अपनी दुआ में मांगा करो कि अल्लाह हमें दौलत दे, मगर इस दौलत में हजरत उस्मान गनी के खजाने की बरकतें अता फरमा। हमें कारूनी नमरूदी दौलत नहीं चाहिए, हमें उस्मानी दौलत अता फरमा। तो जिस दौलत के अंदर हजरत उस्मान गनी के खजाने की बरकत होती है, वो दौलत से ईमान हिफाजत में रहता है, ईमान बचा हुआ रहता है, ईमान का ताक़ुब नहीं होता है। और जो दौलतें जो नमरूदी फिरौनी दौलतें हैं, जिसके पास चली जाती है उसकी दुनिया भी खराब हो जाती है, उसकी आखिरत भी खराब हो जाती है। या यार मक्कार ने
حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی کوفہ پہنچے چاروں طرف سے مرحبا 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 کے نعرے لگے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وقت میں حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر کوفیوں نے 20,000 کوفیوں نے بیعت کی ہے حضرت امام حسین کے نام کی. ماحول بہت اچھا تھا. اس ماحول کو دیکھنے کے بعد حضرت امام مسلم نے خط حضرت امام حسین کے نام لکھ دیا, قاصد کو روانہ کر دیا کہ ابن رسول اللہ تشریف لائیں, لوگ آپ کے بہت منتظر ہیں. ادھر سے یہ قاصد جاتا ہے, ادھر سے دوسرا قاصد ابن یزید کے دربار میں جاتا ہے, وہاں کے حالات کا کنٹرول کریں. وہ مسلم آ چکے ہیں, انہوں نے پورے کوفہ پہ قبضہ کر لیا ہے. یاد رکھیے حق حق ہوتا ہے, پوری محبت سے سچ سچ ہوتا ہے, اور سر کو اللہ نے سچ کو جو بلندی اللہ نے عطا فرمائی ہے کفر میں وہ بات نہیں ہے. صداقت اپنا سر اونچا کر کے چلتی ہے, اس لیے کہ اللہ نے صداقت میں وہ برکتیں عطا فرمائی ہے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ گرویدہ ہو گئے. یہ ابن رسول اللہ ہیں, یہ امام حسین کے بھائی ہیں. اللہ نے جب ان کے چہرے پہ وہ توانائی عطا فرمائی ہے تو حسین کے چہرے پہ کتنی توانائی ہوگی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب نے آپ کو وہ حسن وہ جمال عطا فرمایا کہ مدینے میں اندھیری رات میں نکلتے تھے تو وہ اندھیرا دور ہو جاتا تھا, نور ہی نور پھیل جاتا تھا, اور مدینے والے کہتے تھے کوئی اور نہیں آ رہا ہے, ابن رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں, امام حسین تشریف لا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں, بولو بولو, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. انشاءاللہ کل یہیں سے بات آگے ہوگی, اور کل حضرت امام مسلم اور ان کے دونوں شہزادوں کی انشاءاللہ شہادت بیان کی جائے گی. کھڑا ہو جائیں. السلام. یا حبیب اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ, پورے باقی کی ترانہ, یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. لوں گا شامل لوں گا تیرا پیارا نام لوں گا, قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا, یا نبی
السلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکم سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا عند اللہ یوم الجزا. تشریف ایک مرتبہ الحمد شریف تین مرتبہ قل هو اللہ شریف اول آخر درود شریف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. رزق طیب دے ہمیں یا رب برائی سیدہ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. علم کی دولت سے مالا مال کر از برائے حسن استقامت دے شہید کربلا کے واسطے. قادری کر قادری رب قادری یوم اٹھا قدر عبد القادر قدرت رما کے واسطے. رب کریم یہاں پر جو عرض و معروض کیا ہے، ہم تو نہ تو منقل درود و سلام کا تحفہ بزم حسینی میں جو تذکر اذکار کیے مولا کرم کے سہارے قبول فرما، اس کا بہتر اجر عطا فرما. ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ تو اپنے فضل و کرم کے لائق عطا فرما. ہم سب کی جانب سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رحمت میں پیش فرما. رب کریم پیارے نبی کے نالے لے پاک کا صدقہ، شہر بطوحہ کا صدقہ، مصطفیٰ کا صدقہ، محبوب کی ہر ادا کا صدقہ، صحابہ کی مقدس زندگی کا صدقہ، کربلا والوں کی اثار و قربانی کا صدقہ، اس بزم حسینی کا صدقہ. اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما، آسمانی سلطانی بلاؤں سے حفاظت فرما. عالم اسلام میں بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرما. غلامان خواجہ کا بول بالا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. رب کریم جن احباب نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جتنے متعلقین متوسلین مریدین مشائخین محبین مخلصین دوستوں احبا افراد خاندان اہل خاندان علماء امام اہل سنت اس محفل میں جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے یا اللہ ہم سب کو نبی اور آل نبی کا صدقہ عطا فرما، دنیا آخرت دونوں میں عطا فرما، اچھو سچوں کی صحبت عطا فرما، ایمان و عقیدے کی سلامتی عطا فرما، رزق حلال کی نعمت عطا فرما، صوم و صلاۃ کی پابندی عطا فرما، علم نافع کی نعمت عطا فرما. اے اللہ ہمیں بڑوں کا ادب داں بنا، چھوٹوں پر مہربان بنا، ماں باپ کا قدردان بنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی زندگی عطا فرما، در رسول کی حاضری نصیب فرما، اسلامی زندگی ایمانی موت نصیب فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی دان نہ ہو تجھ سے مایوس امید ہوا، جب دم واپسی ہو یا اللہ رب ہو لا الہ الا اللہ.